امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ حضرات علماء کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت اپنے جس کسی بندے کے ذریعے سے اس کائنات کے اندر علاقائی سطح پر، صوبائی سطح پر، ملکی سطح کے اوپر یا عالمی سطح کے اوپر جب کوئی خیر وجود میں لانا چاہتے ہیں تو اپنے اس بندے کو جس کے ذریعے سے وہ خیر وجود میں لانا چاہتے ہیں اس کو دین کا فہم و ادراک عطا فرماتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو دین کا فہم و ادراک عطا فرماتے ہیں۔ یہ دولت ہر کسی کے لیے عام نہیں ہے، بلکہ جس کے ذریعے سے اللہ چاہیں، اور یہ انتخاب بھی عام نہیں ہے، حسب و نسب اس کی بنیاد نہیں، وجاہت اس کی بنیاد نہیں، مال و دولت اس کی بنیاد نہیں۔ یہ سعادت بدور بازو نیز تانہ بخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ اپنے جس کسی بندے کے ساتھ جو چاہتے ہیں معاملہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات کا اس عظیم دولت سے سرفراز ہونا اور اس دولت کے لیے آپ حضرات کا انتخاب من جانب اللہ بلا استحقاق ہم کہیں تو اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہم سے اچھے پتہ نہیں کتنے دنیا کے اندر اللہ کے بندے پڑے ہیں، کسی کو بھی اللہ منتخب فرما لیتے۔ یہ انتخاب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت آپ حضرات سے مستقبل قریب اور بعید میں کوئی خیر وجود میں لانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ دولت آپ حضرات کو عطا فرمائی جس دولت کا ملنا خیر کے وجود میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اب وہ خیر وجود میں آئے، اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ حضرات اس کے مقتضیات اور اس کے تقاضوں کے اوپر جب کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس خیر کو وجود میں لائیں گے، اور ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ ہے، ہم تو سبق دہرائیں آپ کے سامنے کہ قرن اول کے بعد سے اب تک اور قیامت تک جب جب اس امت کے اوپر کوئی وقت آیا ہے اور اس کے تشخص اور اس کے روایات کے اوپر کوئی حرف آنے کا وقت آیا ہے، اللہ رب العزت نے ایسے اوقات میں اس امت کے لیے ہر دور میں یا تو ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر کے اللہ رب العزت نے اس امت کی حفاظت کی ہے اور اس کے ایمان و عقائد کی حفاظت کی ہے، یا کوئی کام اللہ نے دیا ہے اس امت کو ایسا کہ جس کام کے ذریعے سے اس کے ایمان و عقائد کی اور اس کے تشخص کی حفاظت ہوئی ہے۔ شروع سے ہم تاریخ پڑھیں تو ہمارے سامنے ہے، اور عجیب بات یہ ہے، عجیب کیا بلکہ حقیقی بات یہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء امت کو کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ جس صورت سے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے جانے کے بعد ان کے زمانے کے انبیاء علیہم السلام ان کے والے کام کو لے کر کے اپنی اپنی امتوں کے اندر پھرا کرتے تھے اور ان کی والی محنت کیا کرتے تھے، اسی صورت سے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے طریقے پر میرے جانے کے بعد میری امت کے اوپر جب جب کوئی وقت آئے گا تو میری امت کے علماء یہی میری امت کا سہارا بنیں گے، یعنی اللہ رب العزت ان کو بنیاد بنا کر کے امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ جو اعتماد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات کے اوپر ظاہر فرمایا، اس کا ظہور ہر دور میں ہوا ہے،
قرن اول کے بعد جب اس کے اوپر ایک وقت آیا کہ قرآن کے خلق اور مخلوق ہونے کے سلسلے میں، تو اس وقت حکومت وقت کے مقابلے میں اگر کوئی آنے والا تھا تو وہ ایک عالم دین ہی تھا، کوئی لیڈر یا کوئی دانشور جو اپنا جھنڈا اٹھائے اٹھائے گھومتے ہیں دانشوری کا، ان میں سے کوئی سامنے نہیں آیا۔ سامنے آنے والے اگر کوئی تھے تو وہ علماء وقت حضرت امام احمد ابن حنبل، اللہ نے ان کو بنیاد بنایا، صورتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اور بقول حضرت امام احمد ابن حنبل کے کہ مجھ کو ایک چور کی بات نے یا نصیحت نے اتنی تقویت بخشی ہے کہ میرے قدم مضبوطی کے ساتھ جم گئے، اور مجھے جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اس وقت راستہ چلتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ امام صاحب میں چور ہوں، کتنی مرتبہ مجھے پکڑا گیا، مارا گیا، بند کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے چوری نہیں چھوڑی، اب بھی چوری کر رہا ہوں۔ آپ حق پر ہیں، اگر میں چوری نہیں چھوڑتا ان تکلیفوں کے باوجود تو خدا کے لیے آپ بھی حق پر ہونے کی وجہ سے ان ساری صعوبتوں کو برداشت کیجیے، اللہ پاک آپ کے ذریعے سے اس امت کی نجات کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس کی اس بات نے مجھے قوت بخشی اور میں جم گیا مضبوطی کے ساتھ، اور اللہ نے وہ دن دکھایا کہ وہ خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا، تائب ہوئے لوگ حکومت وقت نے بھی قبول کیا اس کو۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے دوستو، ہر دور میں علماء امت ہی اس امت کی نجات کا ذریعہ بنے۔ جب بغداد میں تاتاریوں کا مسئلہ آیا اور قتل عام ہوا ہے، کئی دنوں تک ندی کا پانی سرخ بہا ہے، اتنا قتل ہے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قتل کیا گیا۔ بزدلی کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی تاتاری کی تلوار قتل کرتے کرتے کند ہو جاتی تھی تو وہ کہتا کہ تم یہیں بیٹھے رہو، ہم گھر سے اپنی دوسری نئی تلوار لے آئے تب تمہیں قتل کریں گے۔ تو کسی مسلمان کی ہمت نہیں کی تھی اٹھ کے بھاگ جائے، وہیں بیٹھا رہتا، انتظار کرتا کہ آئے اور ہمیں قتل کرے۔ بے دینی کے ساتھ بزدلی بھی آتی ہے۔ جب یہ عالم تھا تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بنیاد بنایا، اور ان کے ذریعے سے اس کو توبہ نصیب ہوئی اور پوری تاتاری قوم ایمان میں داخل ہوئی۔ قتل عام ہو رہا تھا اور ان کی جماعت چلی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا ان کا سربراہ، یہ کون قسم کے لوگ ہیں، اس قتل عام کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، وہ چلے جا رہے ہیں۔ بلوایا، پہنچ گئے، کون ہو بھائی؟ مسلمان ہیں، تمہارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں، تم کیسے مسلمان، یہ بھی مسلمان۔ تو انہوں نے تھوڑا سا اسلام کا تعارف اور ایمان کا تعارف کرایا، تو وہ کہنے لگا کہ اچھا اس وقت ہم مصروف ہیں، یہ ذرا قصہ ختم ہو جائے قتل عام کا، اس کے بعد ہم آپ کو بلائیں گے، آپ آ کر کے ہمیں سمجھائیے گا۔ اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے کو وہ اپنا نصیحت کر گیا کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں، ان کو بلا کر کے ان سے سمجھو کیا کہتے ہیں۔ وہ ان کو بلایا، پوچھا کہ آپ نے ہمارے والد سے کیا بات کہی تھی، اس کو ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیے۔ ایمان کو پوری تفصیل سے سمجھایا، اسلام کیا ہے بتایا۔ تو اس نے بردستہ کہا کہ مولانا جو بات آپ کہہ رہے ہو، اگر یہ باتیں ان بغداد کے مسلمانوں کے اندر ہوتی تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری تلواریں ان کی گردنوں کے اوپر پڑنے کے بجائے ان کے قدموں میں رکھی ہوئی ہوتی۔ یہ چیز ہم نے نہیں دیکھی ان کے اندر۔ اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہوا، اور اس کے بعد اس کی پوری قوم جو تھی وہ مسلمان ہوئی۔ حیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے کے۔ علامہ اقبال یہی کہہ کے چلے گئے۔ تو اس وقت بھی ایک عالم دین ہی کو اللہ نے بنیاد بنایا، تاتاری فتنے سے نجات ملی، اور آگے بڑھتے چلے چلے دنیا کے علاقوں میں کیا کیا ہوا ہے، سمرقند ہے، بخارا ہے،
اسپین ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ جس کی مسجد کا حوض اتنا بڑا ہے کہ 3000 آدمی ایک ساتھ وضو کر سکتے ہیں۔ اور جب وقت آیا ہے انقلاب کمیونسٹ کا آیا، کمیونزم کا، اتنی بدگمانی علماء کی پیدا کر دی گئی تھی کہ اس زمانے میں وہ ایمان والے جو علماء کی راہوں میں آنکھیں بچھایا کرتے تھے، ان علماء کے ہاتھوں پہلے حلے میں 6000 علماء کا قتل ہوا ہے، ان امتیوں کے ہاتھوں، ان مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اور پوری تاریخ ہمارے زمانے کے، ہمارے ملک کے اندر جب دین اکبری کا فتنہ اٹھا ہے تو اس وقت بھی ایک عالم دین ہی کام آیا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں، دین اکبری کے مقابلے میں جیل برداشت کی، سب کچھ ہوا، صوتیں برداشت کی، لیکن آخر جمے رہے۔ وقت آیا تو بعض واقعات اور کتابوں کے اعتبار سے مرتے وقت اکبر نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان قبول کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس کے لڑکے کے ذریعے سے تمام مسئلہ ختم ہوا اور ہندوستان کے اندر اسلام کے دروازے کھل گئے جو بند ہو رہے تھے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ذریعہ بنے اس وقت امت کی حفاظت کا۔ اسی صورت سے ہر دور کے اندر جب ایک وقت آیا ہے ہمارے ملک کے اندر انگریزوں کا، میں آپ حضرات کی تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ حضرات نے کیا 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 ہے، اور یاد رکھیے کہ آئندہ قیامت تک انشاءاللہ ہم سب کو یہی کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے تو طے کیا ہے کہ جان ہے تو اللہ کے لیے، زندگی ہے تو اللہ کے لیے، ہمیں تو ہر قدم پر یہ کرنا ہے۔ جب انگریزوں کی آمد ہوئی ہے، اور انگریز اس ملک کے اندر صرف حکومت کرنے نہیں آیا تھا بلکہ یہاں کی تہذیب و تمدن اور یہاں کے دین کو بدلنے کے لیے آیا تھا۔ عیسائیت میں جگہ جگہ نکڑ میٹنگیں ہو رہی تھی، عیسائی مبلغین بغیر تنخواہ کے آ رہے تھے اور تبلیغ کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادے کے لوگ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ادھر آگے ان کے پروردہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ سب اٹھے ان کے مقابلے میں، اور ان کے بعد اٹھنے کے ساتھ ساتھ پھر آگے چل کر کے ان کے پروردہ اور ان کی تربیت یافتہ اکابر امت وہ اٹھے۔ وقت وہ آیا ہے اس ہندوستان کے اندر کہ امروہہ سے لے کے دلی تک، اور دلی سے لے کے لاہور تک، اور لاہور سے لے کے ملتان تک، سڑک کے دونوں طرف کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ قتل عام ہوا ہے۔ یہی جامع مسجد دلی کی، اس کے صحن کے اندر سن 11 سے سن 14 تک 4500 علماء کو آگ میں جلایا گیا ہے، خنزیر کی چربی ملی گئی، اور کہا گیا کہ کہو کہ ہم اس جنگ کے اندر نہیں ہیں، اللہ ہمارے ان علماء کی قبر کو نور سے بھرے، ایمان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہا کہ نہیں ہیں، آگ میں ڈال دیا گیا۔ 40 کی جماعت لا کر کے آگ میں ڈالتے رہے، 4000 علماء شہید ہوئے۔ تو اس وقت بھی آخر وہ وقت آیا کہ ہمارے اسلاف، ان کے پروردہ اکابر دارالعلوم دیوبند اور دیگر ان کے تربیت یافتہ علماء امت، یہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند، یہ سارے کے سارے، اور ادھر دیگر اور علماء ان کے تربیت یافتہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے اور قربانیاں دیں۔ اللہ نے ان کی قربانیوں سے وہ وقت دکھایا اور وہ دن دکھایا کہ انگریز یہاں سے بھاگا۔ ایک طرف تو یہ ایک محنت چل رہی تھی، جہاد بھی ہو رہا تھا، جنگیں بھی ہو رہی تھی، اور اسی زمانے میں اس بات کو بھی اللہ نے دل میں ڈالا کہ اب تو ہندوستان کے اندر اگر دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو مدارس کا سلسلہ قائم کیا جائے، دارالعلوم کی بنیاد اسی بنیاد پر ہے۔
اور پورے ہندوستان کے اندر یہ بڑی نعمت ہے ہمارے ملک کو جو ملی ہوئی ہے ہمارے علماء کے ہاتھوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے رمضان شریف کے مہینے میں ایک مسلم ملک کا سفر کیا، مسلم ریاست. پورا رمضان ایسا گزرا ہے کہ کسی بھی مسجد کے اندر ہمیں قرآن پاک ترتیب کے ساتھ سننے کا موقع نہیں ملا. کوئی مسجد ایسی نہیں تھی کہ جس میں ترتیب سے قرآن پڑھا جا رہا ہو. معلوم ہوا کوئی حافظ نہیں ہے اس ملک کے اندر. ایک حافظ صاحب ہیں، وہ بھی 70 سال کے ہیں، کوئی دوسرا نہیں. کوئی رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں تو مکاتب کا جال پھیلا ہوا ہے. وہاں تو چند بوڑھے فجر کے بعد بیٹھ کر کے قرآن کے ایک آدھ صفحے پڑھ لیتے ہیں. یہی تعلیم کہہ لیں، یہی تدریس کہہ لیں، اس کے علاوہ کوئی سلسلہ نہیں. تو ایک طرف تو اللہ رب العزت نے مدارس کا سلسلہ اسلاف کے ہاتھوں قائم کرایا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ مدارس میں تو وہ لوگ آئیں گے کہ جن کے اندر کسی نہ کسی درجے میں دین کی طلب ہے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود پڑھو. وہ لوگ کہ جن کے یہاں دین کی بالکل طلب ہے ہی نہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے نبوت والی محنت کی ابتدا کرائی. مدارس میں تو وہ آئیں گے جن کے اندر شوق ہے کہ ہمارے بچے دین پڑھیں، لیکن جن کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، جن کے پاس جا کر کے ان کے گھروں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو دین سمجھانا، اس کے لیے نبوت والی محنت چاہیے. جو انبیاء علیہ السلام کا شعار، اور جن کے آپ حضرات نائب ہیں، وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے، کہ جنہوں نے دھکے کھائے ہیں، قربانیاں دی ہیں، اور ان کے قربانیوں کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ان کے زمانے میں دین زندہ کیا. تو یہ محنت بھی اللہ رب العزت نے ادھر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں دارالعلوم کی بنیاد پڑی، تو ادھر اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا کہ ان کے ذریعے سے دین کا کام، وہ تو کسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اللہ جس کو چاہے منتخب کریں. کتنا کرتے تھے، کتنا روتے تھے. اچھا، اور یہ صرف یہ بات نہیں کہ صرف یہ انہی کی قربانی ہو، انہی کی دین ہو. تمام اکابر جتنے بھی اس وقت تھے وہ سارے کے سارے اس دعوت کی محنت کی طرف متوجہ تھے. سب کی حمایت اور سب کی دعائیں شامل تھیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے اسی دلی کا. سن 47 سے پہلے جب 200 میواتیوں کو لے کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور جامع مسجد کے اندر ان کو روکا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر بھجوائی، خط لکھا، حضرت آپ تشریف لے آئیں، 200 میواتی ہیں، ان کو بیان اور دعا کے ذریعے اور مسافر کے ذریعے سے آپ رخصت کریں ان کی جماعتوں کو. اچھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام تر مشغولیت کے باوجود ایک تو ادھر بخاری شریف کا درس اور دوسرے پہ ہاتھ میں لٹھ لیے ہوئے انگریز کے پیچھے کہ جہاں ملے وہاں مار کے گراویں سے. تو اتنی انسانی مصروفیات کی وجہ سے وقت بہت کم ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود دعوت کی محنت کی بنیاد پر جب کبھی تقاضا ہے آیا تو سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے اور آ کر کے پھر جامع مسجد کے اندر 200 میوات والوں کو سامنے بیان کیا. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے کتنی عظیم دولت تمہیں عطا کی ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی عظیم دولت ہے اور کون سی دولت ہے، تو مارے خوشی کے تمہیں شادی مرگ ہو جائے گی. یہ جملہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، شادی مرگ ہو جائے گی، مارے خوشی کے تمہاری موتیں ہو جائیں گی. یہ قرن اول کا وہی عمل ہے اور وہی محنت ہے کہ جس محنت پر اس زمانے کا پوری دنیا کا باطل ٹوٹا تھا. قیصر و کسریٰ، پوری دنیا کا بڑے سے بڑا باطل ٹوٹا تھا. یہ وہی محنت ہے. اگر آج تم نے اس محنت کے تقاضوں کو پورا کر لیا اور جو اس کے مقتضیات ہیں، ان مقتضیات کو جس صورت سے صحابہ نے پورا کیا تھا، اگر تم کھڑے ہو گئے اور تم نے اس محنت کو اسی انداز پر کیا،
تو مارے جوش کی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک دن وہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ یہ لال قلعے کے اوپر جو انگریز کا جھنڈا لہرا رہا ہے تم دیکھو گے کہ یہ جھنڈا خود بخود گرے گا اور انگریز یہاں سے بھاگے گا. یہ بڑے جذبات میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا. لوگوں کی جب نگاہیں اٹھی تو دیکھا بغیر ہوا کے جھنڈا گر چکا تھا. اسی وقت نعرے تکبیر شروع ہو گیا. تب حضرت مدنی رحمت اللہ نے ڈانٹا کہ تمہارا پاس پلے کچھ ہے نہیں اور نعرے تکبیر بلند کر رہے ہو. توپ کے سامنے کھڑے ہو, ہاتھ میں ڈیلا بھی نہیں ہے. کہنے لگے ابھی ہم نعرہ لگائیں گے 4 مہینے کا, تب نعرہ لگانا ہمارے ساتھ. اس کے بعد تشکیل کی, دعا کی اور روانہ کیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر اپنی تمام تر اندرونی توجہات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے سامنے یہ کام نہ ہوتا تو میں حضرت مدنی کے ساتھ ہوتا, اور اگر حضرت مدنی کے سامنے یہ مسئلہ انگریز کا نہ ہوتا تو حضرت مدنی میرے ساتھ ہوتے. اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. کیرانہ کے اندر جب وہ جلسہ تھا, ایک طرف تو تبلیغ یعنی دعوت کا جلسہ تھا, دعوت کی محنت کا کام کرنے والے جمع ہوئے تھے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی آنا طے تھا, اور ادھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کانگریس کا جلسہ تھا. دونوں اکابر پہنچ گئے. وہاں جا کے معلوم ہوا کہ آج مولوی الیاس صاحب کا جماعت کا جلسہ ہے, اور ادھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ادھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چلو ہمارا جلسہ ختم, چلو مولوی الیاس کے جلسے میں شریک ہوں گے, ہمارا جلسہ پھر کبھی ہو جائے گا. مولوی الیاس صاحب کے تبلیغی اجتماع میں ہم شریک ہوں گے. چل کر سب ساتھیوں کو لے کر کے ادھر چلے. ادھر انہیں معلوم ہوا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, تو کہا چلو ہمارا جلسہ ختم, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے میں شریک ہوں گے. وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں, کچھ اور نہیں کر رہے ہیں. راستے میں جب دونوں بزرگ ملے ہیں تو گلے مل کے روئے کہ ہماری عدم توجہی کی وجہ سے آج امت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. وہ امت جو پوری دنیا کی رہبری کے لیے پیدا کی گئی تھی اور جس کے پیچھے چلنے میں دونوں جہان کی کامیابی تھی, آج وہ امت کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں, کوئی سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا نہیں. دونوں امت کی بے بسی پر روئے. تو میں عرض کر رہا تھا آخر ایک دن وہ آیا کہ انگریز یہاں سے چلا گیا, اور پھر اللہ رب العزت کی مشیت میں تھا کہ کس دور میں دعوت کی, کس دور میں امت کے لیے کیا کام چاہیے. ایک طرف مدارس کا جال شروع ہوا, اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے اس کام کو پوری امت کے لیے, آج دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کا کرم ہے کہ دعوت کی محنت ہے, چل رہی ہے. ہر جگہ قربانیاں دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے جو دولت آپ کو دی ہے, اس دولت کے تقاضوں کے اوپر جب آپ کھڑے ہوئے ہیں, جہاں جہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, افراد کھڑے ہوئے, عوام کھڑے ہوئے, علماء کھڑے ہوئے, اللہ رب العزت نے ان علاقوں کے اندر کیسے دین کی فضائیں قائم کی ہیں, یہ تو باہر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیسی محنتیں کی ہیں نبیوں کے طریقے پر. انبیاء علیہ السلام گھر کے اوپر بیٹھ کر کے منتظر نہیں رہے کہ لوگ آئے ہم انہیں دین سکھلائیں, بلکہ دھکے کھائے ہیں اور قربانیاں دی ہیں, اور سردی میں, گرمی میں, بھوک میں, پیاس میں, ہر حال میں اللہ کے بندوں کے پاس گئے ہیں اور جا کر کے کہا ہے جو کچھ ہم لے کے آئے ہیں تمہاری دونوں جہان کی کامیابی اس میں ہے, اور اس کے عوض میں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین, ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں علماء نے. ہم بیر روحا پہ گئے. بیر روحا یہ وہ کنواں ہے جس کا 70 نبیوں نے پانی پیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کنویں کا پانی نہیں پی لیں گے۔ فرمایا میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 500 بنی اسرائیل کو لے کر کے اس کنویں سے گزرے ہیں، میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو اس کنویں کے اوپر جب ہم گئے تو وہ وادی در وادی در وادی، ہمارا وہی کا ساتھی گاڑی ساتھ میں لیے ہوئے، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ تو ہم سوچتے رہے وہاں تک پہنچنے کے بعد، یا اللہ ہم تو اتنی سہولت کے باوجود کتنی تاخیر سے اتنے وقت میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں، کتنی دقتوں کے بعد، انبیاء علیہ السلام کتنی قربانیوں کے بعد یہاں پہنچے ہوں گے، اور کتنے دھکے کھائے ہوں گے، اور جا کر کے اللہ کے ایک ایک بندے کو دین کی بات سمجھائی ہوگی، کیسی مشقتیں جھیلی انبیاء علیہ السلام نے۔ وہاں پہنچ کر کے اس بات کا احساس ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس دولت کے بعد ہمیں انہی کا وارث بنایا ہے۔ ان کا والا طریقہ ہے کہ یہ دین کی امانت ایک ہے جو پوری امت کی مشترکہ ایک امانت ہے، ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے۔ ہمیں پوری امت کے ہر فرد کا دین یہ دیا گیا، غریبوں کا، امیروں کا، تاجروں کا، کسانوں کا، بادشاہوں کا، وزیروں کا، منسٹروں کا، حاکموں کا، محکوم، ہر ایک کا دین اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کے پاس امانت ہے، اور امانت کا حق یہ ہے کہ جس کی امانت آپ کے پاس ہے آپ اس کی امانت اس کو پہنچائیں، اور بالخصوص ایسے وقت میں جبکہ وہ امانت اپنی بھول بھی گیا ہو، اسے امانت کی یاد بھی دلائے، اور اس کے بعد اس کو امانت پہنچائیں۔ یہ دوہرا حق۔ تو یہ ہماری ذمہ داری کہ انبیاء علیہ السلام جس صورت سے اس امانت کو لے کر کے ایک ایک تک پہنچے ہیں، اور بغیر مطالبے اور تقاضے کے پہنچے ہیں، تقاضا خود پیدا کیا ہے کہ فلاں علاقہ ہے وہاں دین کی محنت کی ضرورت ہے، فلاں علاقہ ہے وہاں لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کرے آپ کو اللہ پوری دنیا کے اندر محنت کے لیے قبول فرما لے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا حالات امت کے اوپر گزر رہے ہیں۔ ایک علاقے کے اندر سے ہمارا گزر ہوا ہے، سورینام کا علاقہ، 10 لاکھ سے زیادہ مرتد ہوئے ہیں، 1-2 نہیں 10 لاکھ سے زیادہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس علاقے میں جب ہم پہنچے تو ایک صاحب تھے، بڑی داڑھی، ہم سے تو چھوٹی نہیں کچھ بڑی ہوگی، عثمان نام تھا، اور بیٹھا ہوا سور کا گوشت بیچ رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو کر کے سور کا گوشت بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ تم مسلمان نہیں، اتنی بڑی داڑھی تمہاری، اور تمہارا نام عثمان ہے، تم مسلمان نہیں، کیسے کہہ رہے ہو؟ دیکھتا رہا، ہماری طرف بڑے غور سے دیکھا اس نے، اور ہم نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے اس کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے، رو پڑا، کہنے لگا مولانا کبھی ہم تھے مسلمان، کہاں تھے اس وقت جب ہم سے ہمارا قرآن چھینا جا رہا تھا، ہماری عورتوں کی عصمتیں ہمارے سامنے لوٹی جا رہی تھی، ہماری بچیوں کو ہمارے سامنے قتل کیا جا رہا تھا، کہاں تھے تم؟ کہاں گیا تھا تمہارا ایمان اور اسلام جب ہمارا ایمان لٹ رہا تھا؟ یہ لوگ تم سے دور فاصلے کے رہنے والے یہ آئے، انہوں نے ہماری مدد کی، ہماری حفاظت کی، ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی، ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ اب تو ہم عیسائی ہیں، وقت گزر گیا، اس وقت آئے ہوتے تو آپ یہ بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب تھا؟ کوئی جواب نہیں۔ ہم تو یہاں اپنے اپنے کاروبار میں ایسا مشغول ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ دنیا کے اندر کہاں کیا ہوا ہے۔ ان علاقوں میں جائیے جہاں طارق بن زیاد نے اور موسیٰ بن نصیر نے اپنے گھوڑے دوڑائے،
اور جن کے مجاہدین اور شہداء کے خون کے قطرات سے وہ میدان رنگین ہیں اور آج تک تاریخ، اور وہ علاقے جہاں عقبہ بن نافع نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا، سمندر میں گھوڑا ڈالنے کے بعد جب پانی گھوڑے کے سینے سے لگا تو عقبہ بن نافع نے اس وقت کہا تھا، لگام کھینچ کر کے تلوار میان سے نکال کر کے فضا میں لہرائی اور یوں فرمایا کہ اے اللہ، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے پار بھی تیرے کچھ بندے رہتے ہیں تو تیرے عزت و جلال کی قسم ہم اس سمندر کا سینہ چیر کر کے تیرے ان بندوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر کے تیرا کلمہ بلند کریں گے۔ گھومیے ان علاقوں کو، دیکھیے کہ آج تک جب ہم ادھر گزرے ہیں تو ہمیں لگا کہ عقبہ بن نافع کی آواز یہاں کے در و دیوار سے آج بھی گونج رہی ہے۔ یہ عقبہ بن نافع وہی ہیں جنہوں نے جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ جہاں سے جنگل خالی کرو، اور سارے جانوروں نے جنگل خالی کر دیا تھا۔ کیسے کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا خون پسینہ، اپنی تمام تر صلاحیتیں، استعداد، جسم کے اندر رگوں میں دوڑنے والے خون کا قطرہ قطرہ اور زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کے دین کے لیے جنہوں نے قربان کی، کانت حیاتہم لحیات الدین، 100% زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی حیات اور سرسبزی کے لیے، اور جن کی موتیں بھی اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے۔ پھرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس امت کی حفاظت کرنے والوں نے کیسے حفاظت کی ہے، اور ہر جگہ جب تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں پر پوری دنیا کے اندر دین کی جو حفاظت ہوئی ہے اس میں علماء امت کا ہاتھ رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا ہے، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل اعتماد کیا ہے۔ تو ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے علماء امت سے کام لیا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے تقیہ کے اندر ایک اجتماع کیا۔ تقیہ رائے بریلی کا ایک مقام ہے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا گھر جہاں ہے، وہاں ایک مرتبہ جوڑ کیا، 500-600 علماء جمع ہو گئے اتفاق سے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب اس وقت گھر پر تھے اتفاق سے، تو ہم لوگ حضرت کے پاس گئے کہ حضرت آپ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے بھی ہیں، ہم لوگ جمع ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت امت کے اندر ہم کیسے محنت کریں، کیا کریں، آپ تشریف لائیں اور بتائیں ہم کو۔ تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں انشاءاللہ۔ آ کر کے تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد وہ قرآن کی آیت پڑھی، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ یہ آیت پڑھی قرآن پاک کی، اور اس کے بعد اسی کے دل میں گفتگو کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ اس وقت میرے سامنے جو ملک کے حالات ہیں اور ارکان حکومت کے اندر تک کے حالات کے معلوم ہونے کی وجہ سے بلا مبالغہ میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سازشیں یہاں تک ہو رہی ہیں کہ اس ملک کو اسپین بنانے کا خاکہ تیار کیا جا چکا ہے۔ اس ملک کو اللہ حفاظت فرمائے، اسپین بنانے کا خاکہ تیار کیا جا چکا ہے، اور نفاذ کے وقت کی دیر ہے کہ وہ وقت آئے، اس کا انتظار ہے کہ جب نفاذ کیا جائے اس کا، اور نفاذ کا وقت وہ ہوگا جب اس امت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی اور ان کا نام بھی نکل جائے گا، اس کے اندر سے بھول چکی ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ وقت ہوگا نفاذ کا۔ پھر فرمایا
تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نفاذ کا وقت آنے نہ پائے. اتنی محنت کریں اس امت کے اوپر کہ کچھ بھی ہو جائے، مال ہاتھ سے چلا جائے، دولت ہاتھ سے چلی جائے، جائیدادیں ہاتھ سے چلی جائے، ایمان ہاتھ سے جانے نہ پائے. اتنی محنت اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنے نہ پائے. اتنی محنت آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. بھوک کی، پیاس کی، سردی کی، گرمی کی، چاہے جو تکلیفیں برداشت کریں، لیکن امت کے حال کے اوپر ترس کھا کر کے اتنی محنت کریں. اس وقت فرمانے لگے تاریخ کے اندر شاید یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت یہ امت علماء کی سب سے زیادہ محتاج ہے اور ضرورت مند ہے، اور یہ المیہ ہے کہ اس محتاجگی کے باوجود یہ امت سب سے زیادہ علماء سے بے نیاز ہے. محتاج بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے. اب ایسی صورت میں ہم اس کا انتظار کریں کہ وہ ہمارے پاس آئے، یہ تو ہماری خام خیالی ہوگی. اس وقت تو ہم کو بڑھ کر کے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی تمام تر استعداد اور صلاحیتیں قربان کرنی ہے. اور یوں فرمانے لگے بڑے درد کے ساتھ، میری عمر اتنی ہو چکی ہے، اگر میری عمر اس وقت تم جیسے لوگوں کی ہوتی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یا تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں قدم بقدم تمہارے ساتھ ہر منزل پر ہوتا، بھلے مجھے فاقے برداشت کرنے پڑتے. یہ کہہ کر کے مولانا علی میاں صاحب رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. زمانہ دیکھا تھا انہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کیسے کیسے دھکے کھائے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دولت ہمیں اس زمانے میں اپنے کرم سے عطا فرمائی، اور کتنی قربانیاں دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے آپ کے اوپر اعتماد کیا تھا. دنیا میں کوئی نبی، انبیاء علیہ السلام کی تعداد مختلف ہے کتابوں کے اندر، آپ حضرات کے علم میں ہے، لاکھوں کی تعداد پہنچتی ہے. آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں، تو تاریخ پڑھیں، ان لاکھوں انبیاء علیہ السلام نے کسی بھی نبی نے اپنی امت کی خاطر اتنی مشقتیں برداشت نہیں کی ہیں جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں. آپ نے خود فرمایا مجھے جتنا ستایا گیا ہے کسی بھی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا ہے. جتنا آپ روئے ہیں ہمارے لیے اور امت کے لیے، دنیا کا کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو رو رو کر کے ہلاک کر دیں گے؟ ہم نے اتنا رونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس راستے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہے، وہ کون سا وقت تھا یا کون سا دن تھا جس دن آپ کو سب سے زیادہ اذیت دی گئی ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، وہ دن وہ تھا کہ جس دن طائف کے میدان میں تیری قوم کے جوانوں نے ہمارے اوپر پتھر برسائے تھے. وہ دن تھا کہ ہم لہو لہان تھک ہار کر کے اگر بیٹھ گئے تو تیری قوم کے جوانوں نے ہماری بغل میں ہاتھ ڈال کر کے ہمیں اٹھایا اور دھکے دے کر کے پھر چلایا اور پھر پتھر مارے. اللہ کو جلال آیا ہے، فرشتے بھیج دیے گئے کہ طائف کو پیس دیا جائے، نام و نشان باقی نہیں رہنا چاہیے.
ہمارے نبی کو یہ اذیت، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بچ گئے طائف والے، ورنہ تو آج طائف کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ اور اللہ نے انہی پتھر مارنے والوں کی اولادوں کے ذریعے سے کہاں کہاں دین کا کام لیا ہے، کہ سندھ وغیرہ کا علاقہ سب اسی خاندان کے حصے میں آ رہا ہے، محمد بن قاسم وغیرہ